اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو مشکل ترین وقت سے نکال کر عروج پر لانا چاہتا ہے، اور جب بندے کو اللہ تعالیٰ مشکل حالات سے نکالتا ہے تو اس میں کچھ ایسی نشانیاں اور علامتیں ہیں کہ جب تک بندہ ان چیزوں پر ڈٹ کر عمل کرتا رہے گا اور ان پر جمع رہے گا تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس بندے کو مشکل وقت سے نکال کر عروج پر لا دے گا۔ جاننا چاہتے ہو کہ کیا ہیں وہ علامتیں اور نشانیاں کہ جو بندے کو مشکل وقت میں بھی کرتے رہنا چاہیے؟ یاد رکھو، 2 صورتیں ہیں مشکل حالات کے آنے کی۔ پہلی یہ کہ انسان سے بعض مرتبہ کچھ خطائیں اور کچھ غلطیاں ایسی ہو جاتی ہیں کہ جس کی بنیاد پر اس بندے کو ان گناہوں کی سزا ملتی ہے کہ جس کو انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ میرے لیے مشکل حالات ہیں۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ بندہ تو بڑا نیک ہے، نمازوں کا پابند ہے، ذکر و اذکار کا بھی پابند ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حکموں پر عمل کرنے کی مکمل کوشش کرتا ہے، لیکن اس پر مشکل حالات بنے ہوئے ہیں۔ تو یہ سزا نہیں ہے بلکہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش اور امتحان ہے۔ اور جب بندہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش میں آتا ہے اور آزمائش میں آنے کے بعد جب بندہ اللہ کی ذات پر اور اللہ کی قدرتوں پر اور اللہ کی طرف سے ملنے والے انعامات پر یقین رکھتا ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ اسے عنقریب ایک بہت بڑی نعمت سے نوازے گا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، تو یقین رکھنا اس کی کہی ہوئی ہر بات میں حکمت ہوتی ہے، لیکن ہم نہیں سمجھتے، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا اور بڑا حکمت والا ہے۔ اور کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ انسانی زندگی میں ایک مرتبہ اتنے خطرناک حالات آتے ہیں کہ اس چیز کا کبھی اس نے اندازہ بھی نہیں کیا ہوتا، اور کبھی اس نے ایسے حالات کا سوچا بھی نہیں ہوتا، لیکن اس پر ایسے حالات آتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے ایمان کو ٹٹولے اور ان کے ایمان کو دیکھے، کیا یہ میری آزمائش پر مکمل طور پر صبر کرتا ہے یا صبر نہیں کرتا، یا مکمل طور پر اس کا میرے پر ایمان ہے یا نہیں؟ کیا یہ بندہ جس کو میں نے آزمائش میں مبتلا کیا ہے، جس کو میں نے حالات میں گھیر لیا ہے، تو کیا یہ مجھ سے مانگتا ہے یا نہیں مانگتا؟ مشکل حالات کے دور ہونے کے لیے مجھ سے دعائیں کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ تو اللہ تعالیٰ یہ ساری چیزوں میں، مصیبتوں میں، آزمائشوں میں، مشکل حالات میں ڈال کر بندے کو آزماتا ہے۔ پہلی بات تو یہ سمجھنا ہے کہ مومن مشکل میں بکھرتا نہیں، نکھرتا ہے، اور اس موقع پر سب سے پہلی چیز ہے صبر۔ اور تو صبر کرو اور اللہ پر بھروسہ رکھو۔ آپ کی آنکھوں سے بھیگی ہوئی کوئی بھی رات اور تکلیف میں گزرا ہوا کوئی بھی دن کبھی رائگاں نہیں جاتا، کیونکہ زندگی کا ہر آسان اور تکلیف دہ لمحہ اللہ پاک کے کسی عظیم منصوبے کا حصہ ہوتا ہے، جو کبھی تو جلد سمجھ میں آ جاتا ہے اور کبھی انتظار کرنا پڑتا ہے۔ ہر صبر کی ایک کہانی ہے اور ہر دعا کی ایک منزل ہے۔ کبھی یہ نہ سوچنا کہ تمہارا یہ صبر بغیر پھل کے ہی رہ جائے گا، اور کبھی یہ گمان نہ کرنا کہ تمہاری دعائیں ضائع ہو جائیں گی۔ اور خوب اچھی طرح سمجھ رکھیں کہ دکھ، درد، تکلیف اگر اللہ کی ناراضگی ہوتی تو نبیوں کو کبھی نہ ملتی۔ یہ ایک نعمت ہے جو انسان کو اللہ کا راستہ بتاتی ہے۔ تو اس لیے اگر آپ کسی آزمائش اور تکلیف سے گزر رہے ہیں تو یہ سوچ کر صبر کر لیں کہ آپ اللہ کے پسندیدہ بندوں میں سے ہیں، کیونکہ وہ اپنے پسندیدہ بندوں کو ہی آزماتا ہے۔ اور جب معاملات بہت بگڑ جائیں اور حالات کنٹرول میں نہ آئیں تو دل پر ہاتھ رکھیں اور دل کی گہرائیوں سے پورے یقین کے ساتھ ان الفاظ کو دہرائیں کہ میں اپنے معاملات اللہ کے سپرد کرتا ہوں، تو وہ تمام بگڑے کام سنوار دے گا انشاءاللہ۔ اور جو بندہ صبر کر لیتا ہے اور صبر پر ڈٹا رہتا ہے تو یہ ایسی علامت اور نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس صبر کے بدلے میں اس کو بہترین چیز عطا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اسے بہترین انعام سے نوازے گا، اللہ اس کی قدر کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے صبر کی قدر کرے گا، اس کو بہترین اجر سے نوازے گا۔ دوسری چیز کہ جب بندہ مشکل حالات سے گزرتا ہے یا مصیبتوں میں گرتا ہے، پھر اسے کوئی ذریعہ یا سبب بھی نظر نہیں آ رہا ہوتا، تو وہ اس وقت کیا کرتا ہے کہ اللہ سے تعلق کو مضبوط نہیں کرتا، نہ نماز سے قریب ہے، نہ ذکر و اذکار سے قریب ہے، بلکہ نماز سے بھی دور ہو گیا
اور ذکر و اذکار سے بھی دور ہوتا چلا گیا۔ اور پھر اس کے دماغ میں یہ بات آتی ہے کہ جب میں ان حالات سے نپٹ جاؤں گا اور جب یہ مشکل ترین وقت مجھ سے گزر جائے گا اور میں اپنی کوششوں سے، اپنی محنت سے، اپنے دماغ سے ساری چیزوں اور سارے حالات کو بدل دوں گا، تو پھر میں اللہ کی طرف آ جاؤں گا، پھر میں نمازیں پڑھوں گا، پھر میں ذکر و اذکار میں لگ جاؤں گا اور تسبیحات لے کر بیٹھ جاؤں گا۔ لیکن جانتے ہو یہ ہماری سوچ بالکل غلط ہے۔ مشکل وقت ہے اور مشکل ترین وقت میں اللہ سے مانگنا مشکل حالات کو ختم کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ مشکل ترین وقت میں اللہ کے ذکر کو نہ چھوڑنا اور اللہ کے ذکر کو کرتے رہنا اور اللہ کو یاد کرتے رہنا۔ ہمارے مشکل وقت میں جب ہمارے ساتھ کوئی نہ ہو، اس وقت اللہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے، اور جب زبان اور دل ذکر الہی سے تر ہو اور دل اللہ پر بھروسہ کر لے تو زندگی کی سختی اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی، کیونکہ خلوت میں آنسوں سے چہرہ تر کرنے والے اور جلوت میں اپنی مسکراہٹوں سے زندگی کا خیر مقدم کرنے والے لوگ ہی رب العالمین کے پسندیدہ بندوں میں سے ہیں، اور ہر مشکل میں رب ان کے لیے کافی ہے۔ تو دو چیزیں ہو گئیں، ایک تو صبر، جس شخص نے صبر کر لیا تو سمجھ لو کہ وہ کامیاب ہو چکا، اور دوسرا مشکل وقت میں اللہ کو یاد کرتے رہنا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بار بار کئی جگہوں پر ذکر کی ترغیب فرمائی ہے، ذکر کی تلقین فرمائی ہے، اور اب تیسری نشانی یہ ہے کہ دعاؤں کا اہتمام کرنا۔ جب بندہ مشکل وقت میں ہوتا ہے تو پھر اسے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا، اسے کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا کہ میں کیا کروں، تو مشکل وقت میں کثرت سے اللہ سے اپنے حالات کے بدلنے کے لیے دعائیں کرتے رہنا۔ دعائیں اندیکھی ہوتی ہیں لیکن وہ ناممکن چیزوں کو ممکن بنا دیتی ہیں۔ معجزات کرنا اللہ کا کام ہے، ہمارا کام بہت آسان ہے۔ دعا، یقین اور صبر۔ مصیبت اور آزمائش تو سب پر آتی ہے، کوئی ان سے ہیرے کی مانند نکھرتا ہے تو کوئی اپنا آپ ہی کھو دیتا ہے۔ وہ آزمائش جس میں آپ ثابت قدمی سے ڈٹے رہیں اور رب کی نافرمانیوں سے بچے رہیں، وہ زمین سے اٹھا کر آسمان کی جنتوں کا وارث بنا دیتی ہے۔ درد کا سجدہ ہو اور اللہ نہ ملے، سسکیوں کی پکار ہو اور وہ نہ سنے، آنسوؤں سے بات کرو اور وہ آنسوؤں کی زبان کو نہ سمجھے، دل تکلیف سے پھٹ رہا ہو اور وہ تمہارے ٹوٹے دل کی تکلیف کو نہ سمجھے، صبر کی آخری حد ہو اور وہ نہ جانتا ہو، بے جان آنکھیں اس کو اٹھا کر دکھاؤ اور وہ دعاؤں پر کن فیکن نہ کہے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ وہ رب بہت رحیم ہے، تھام لے گا۔ تم اس کو پکار کر تو دیکھو، اور جب تم مانگو تو یہ مانگو کہ وہ ان چیزوں سے تمہارے صبر کا امتحان نہ لے جن سے تم بے حد محبت کرتے ہو۔ اللہ دیکھتا ہے جب تم نم آنکھیں لیے آسمان کی جانب دیکھتے ہو، اللہ دیکھتا ہے جب تم دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر خاموش ہو جاتے ہو۔ اللہ واقف ہے تمہاری ہر تکلیف اور ہر پریشانی سے، اللہ کو اندازہ ہے جب تم صبر کرتے کرتے تھک جاتے ہو، اللہ کو ہر اس لمحے کی خبر ہے جب تم بے بس ہو کر خاموش ہو جاتے ہو۔ یقین رکھو، صبر رکھو، امید رکھنے والوں کو اللہ کبھی نا امید نہیں ہونے دیتا۔ جانتے ہو تم خاص کیوں ہو؟ کیونکہ تم ہر بار صبر کر لیتے ہو، تم شکوہ نہیں کرتے، تم خود کو بدل رہے ہو، تمہاری تنہائی میں رب سے باتیں ہوتی ہیں، تم نے مقصد حیات کو جاننا شروع کر دیا ہے، تمہاری امید اللہ سے ہے۔ ان حالات میں جب کچھ بھی تمہارے حق میں نظر نہیں آتا، کیونکہ تمہیں اللہ نے چن لیا ہے، اور جس کو وہ چن لیتا ہے ان کو خاص کر دیتا ہے، ان کے لیے معجزات کے در کھول دیتا ہے، ان کو مشکلوں سے دور کر کے اپنی رحمتوں سے نواز دیتا ہے۔ اور آخر میں جاتے جاتے میرے ساتھ ان دعاؤں پر آمین کہیے، نہ جانے کس کے آمین پر اللہ کن کہہ دے۔ یا اللہ، ہم آپ سے اپنے صغیرہ کبیرہ گناہوں اور نافرمانیوں کی معافی مانگتے ہیں۔ آپ ہمیں پریشانیوں، مشکلوں، مصیبتوں، محتاجیوں، بیماریوں، تندرستی، بے بسی اور دور حاضر کے فتنوں سے محفوظ فرمائیے۔ ہمارے دل و دماغ کو اتنی وسعت عطا فرمائیے کہ ہم ان مشکلات سے نکلنے کی تدبیر بنا سکیں۔ اے اللہ، اگر ہماری تقدیر میں کوئی بدبختی لکھی ہو تو اے میرے رب، آپ اسے خوش قسمتی میں بدل دیجیے۔
اگر کوئی شر لکھا ہو تو اسے خیر میں بدل دیجیے، اگر کوئی گمراہی لکھی ہو تو ہدایت میں بدل دیجیے۔ اے زمین و آسمان کو بنانے والے، ہماری اس مشکل کو آسان فرما دے۔ تو ہی دونوں جہانوں کا مالک ہے، تو ہی راستے اور منزلوں کو آسان بنانے والا ہے، اس مشکل کو آسانی میں بدل دے۔ آمین ثم آمین۔